بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا میزبان اور پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان، امریکی صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیاں، کراچی میں بحری امن مشق کا آغاز۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح جمعہ مبارک، اور رضی دادا کو بھی آج جمعہ مبارک۔ رضی دادا بہت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، کیونکہ ابھی میرے اسلام کا جواب دیتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھول نہ جائے، بڑھاپا آ گیا نا تو چیزیں بھول جاتی۔ اچھا، تو آج لاہور میں آپ پہنچے کیسے؟ میں لاہور میں بڑے آرام سے پہنچی کیونکہ میں ٹائملی نکل آئی تھی، اور مجھے کوئی آج اتنی 2-1 گھنٹے کے لیے ٹریفک جو تھا وہ بلاک رہا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ جی نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا جناب شہباز شریف صاحب نے، لیکن جس پہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا میں کہ آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ سب سے پہلے کہ قذافی اسٹیڈیم نامکمل ہے، اس کی ایک ادھوری تعمیر کی تصویر بھارتی آئی ڈی نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپلوڈ کی۔ تو ہم نے پوچھا محسن نقوی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو پرانی تصویر ہے، تو مکمل بھی ہونے کے پاس ہم پہنچ گئے۔ پہلے پوچھا آپ نے؟ ہاں، تو اس کے بعد پھر ایک سیاسی پارٹی جو ہے، مخصوص سیاسی پارٹی جو ہیں، اس کے ٹرولز جو تھے انہوں نے لے کے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یار یہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے یہ تعمیر نہیں ہوا، یہ محسن نقوی صاحب میرے سے درست نہیں بیان کر رہے۔ تو وہ آج وہ سر سارا مکمل ہوا تھا۔ کوئی سمجھاؤ نا اپنی پارٹی نو۔ سر جی بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ شہباز سپیڈ مشہور ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اپنی کارکردگی ٹائملی بلکہ ٹائم سے پہلے ترقیاتی کام مکمل کرنے، وسیع تر عوامی مفاد کے پروجیکٹ مکمل کرنے شہباز شریف صاحب کا کوئی ثانی نہیں سیاست کی دنیا میں۔ اور اب انہوں نے آج خود جن کو شہباز سپیڈ نہ صرف پاکستانی بلکہ سرحدوں کے باہر بھی جو حکمران ہیں وہ ان کی ان صلاحیتوں کے معترف ہیں، آج خود شہباز شریف صاحب کے جب منہ سے یہ الفاظ نکلے اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ شہباز سپیڈ نہیں، اب تو باتیں ہوتی ہیں محسن سپیڈ کی، تو 117 دنوں میں محسن صاحب چین میں ہے نا آج کل۔ ہاں جی، وہ صدر زدائی صاحب کے ساتھ گئے ہوئے۔ جی تو نہیں یہیں پہ ہے نا، واپس آ چکے، آج وہاں پہ موجود تھے، آج موجود تھے، لیبر کے ساتھ کھانا ان کو آج محسن نقوی صاحب، اور جو لیبرز تھی ان کو کھانا بھی کھلایا انہوں نے وہاں، انہوں نے اس لیبر کو کھانا کھلایا جنہوں نے، آپ اندازہ لگائیں رضی صاحب کہ 117 دن آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، یہ 4 مہینے بھی پورے نہیں بنتے، 120 دن ہوتے ہیں 4 مہینوں میں، 4 مہینوں سے بھی پہلے 117 دنوں میں اتنی بڑی امپائر جو ایک آئیڈیا تھا، ٹارگٹ تھا کہ ہم نے یہ مکمل کرنی ہے، اور وہ فیبرری کے فرسٹ ویک سے بھی پہلے مکمل ہو گئی۔ اور آج محسن نقوی نے ان مزدوروں کو جو شاید 3 مہینے سے اپنی بیگمات کے پاس نہیں گئے، بچوں کو ملنے نہیں گئے، وسیع تر ملکی مفاد میں تو وہ اسٹیڈیم جو ہماری شان ہے، جو 1959 میں لیبیا کے معمر قذافی صاحب کے نام سے یہ منسوب قذافی اسٹیڈیم ہے، 1959 میں بنا، اور یہ پھر جب ورلڈ کپ آیا یہ جو 1900 آپ یہ سمجھے 96 میں، اس وقت اس کی تزئین و رائش ہوئی تھی، تو اب محسن نقوی صاحب نے اور گورنمنٹ کا یہ چونکہ یہ سارا پروجیکٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے اور ہم اس کے پاکستان میزبان ہیں، ایسی زبردست قسم کا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ اچھا امین صاحب، جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ نہیں بن رہا، نہیں بن سکتا، ابھی تعمیر مکمل نہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک پارٹی، اسپیشل پارٹی جس کو آپ کی لاڈلی پارٹی، ان کو منہ توڑ جواب دیں نا ابھی آپ یہاں پہ کہ بھئی مکمل ہو گیا، آج افتتاح بھی ہو گیا، منہ توڑ جواب دیں، میرا کب توڑ دیں؟ میری بات سنیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی
پاکستان کے خلاف انڈیا پراپوگنڈا کرے, ان کی خفیہ ایجنسیاں ہمارے خلاف ایکٹیویٹیز کریں تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن ہمارے گھر سے کوئی اٹھ کے وہ زبان بولے جو مطلب ہے کہ ہمارے دشمنوں کی ایجنسیاں بولتی ہیں, ہمارے دشمن بولتے ہیں, وہ تمام تحریکیں اور سارے باتیں وہاں سے جو آتی ہیں وہ یہاں کی پی ٹی آئی کرتی ہے. اب دیکھو نا, چیمپئنز ٹرافی کا پہلا جو میچ ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور اسی دن ہماری معزز محترم قابل احترام سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ میں مظاہرہ کروں گی, پھر اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کروں گی. مطلب یہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے شمائلہ کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اس وقت جو فوکس ہوا ہے. ہم اس پہ آ کے بات کریں گے. پہلے جو ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا ہے وہاں آج کے ایونٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگی, جو خوبصورتیاں تھیں وہ عالم بیان لوہار کریں. کے پوتے نے گایا آج. کیا ہوا ہے؟ عالم لوہار کے پوتے اور عارف کے بیٹے نے آج گایا, پرفارم کیا ہے. دیکھو جی, عارف لوہار نے بھی تیسری اپنے بیٹوں کو ایک نہیں دو نہیں ماشاءاللہ تین ہے ماشاءاللہ, انہوں نے تینوں کو ایسا ٹرینڈ کیا ہے کہ جب وہ تینوں بچے بولتے ہیں اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے سنیں چمٹا بجاتے ہیں. ہاں, اور جب آپ آنکھیں بند کر کے وہ سنیں, چھوٹو سا تھا جب اس کو چھوٹا سا چمٹا لے چمٹا لے کے دیتے تھے, اور آپ آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کو عارف لوہار اس میں سے نظر آتا ہے, عالم نظر آپ اس کو عالم لوہار نظر آتا ہے. کیا ہمارا روایتی انہوں نے جو لوگ گیت ہیں سمبلائز کرتے ہیں پاکستان کے, سینٹرل پنجاب کے فوک کلچر کو اگر کوئی خاندان سمبلائز کرتا ہے تو عالم لوہار صاحب کا خاندان ہے. لیکن آج جو شہباز شریف صاحب نے نام لے لے کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جھنڈوڑا ہے باقاعدہ, رضوان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, اور بابر اعظم صاحب آپ سے بڑی توقعات ہیں, بس انڈیا کو لمبا پا دو. شاہین افریدی صاحب, آپ نے اپنے سسر کی روایت جو ہے برقرار رکھنی ہے. میرا مطلب ہے جس طرح انہوں نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا ہے, مجھے لگتا ہے چیمپئن ٹرافی نہیں جان دی گی. اور ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس طرح محسن نقوی نے 117 دن میں لوگوں سے سانجی 117 دن میں 5 مرلے کا گھر نہیں بنتا. صحیح گل, 5 مرلے کا گھر نہیں بنتا. ساری سیٹیں نہیں لگی, ساری سیٹیں نہیں لگی, رنگ نیا ہوا ہے, سارے کا سارا ریکنسٹرکشن ہوئی ہے, بہت سارے ہال. آپ ہمیں بتائیں نا پہلے کیا تھا اور اب کیا چیز ہے. بلکہ ایک صاحب ہیں جو آج کل چوری کے جرم میں جیل میں ہیں, ان کے نام کے اوپر بھی ایک سٹال تھا وہاں پہ, وہ انکلوئر, وہ بھی پورا ری ویمپ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور نام بھی نہیں بدلا, نام بھی نہیں بدلا نا. یہ دیکھ رہے ساتھ میں چور لکھا جا سکتا تھا لیکن نہیں لکھا انہوں نے, اعلیٰ ذلفی کا ثبوت. بہرحال جی, یہ شمائلہ یہ جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے, میزبان ہم ہیں. یہ بہت خوبصورت سلسلہ جو 23 فیبروری کو دبئی میں ٹاکرا ہوگا. دیکھیے روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا دبئی میں. مجھے جو سب سے زیادہ تشویش ہے اور میں اس خدشے میں مبتلا ہوں کہ چونکہ ایک بہت بڑا عالمی ایونٹ ہے, کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے, صحیح ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں ہو تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستان کے اندر سے جو کرکٹ کی رخصتی ہوئی تھی وہ لبرٹی کے اوپر ایک حملہ تھا جو سری لنکن ٹیم کے اوپر ہوا تھا, اور اس وقت بھی پاکستان کا بائیکاٹ کرنے کی مہم جاری تھی. سری لنکا جیسے دوست نے کہا تھا کہ ہم ٹیم بھیجتے ہیں, اور آئی ان کی ٹیم, اور ان کی ٹیم آئی, لیکن اس ٹیم کے اوپر حملہ ہوا, اور جب ان دہشت گردوں کے تانے بانے تلاش کیے گئے تو وہ ہمسایہ ملک بھارت میں جاتے تھے, جا کے ملتے تھے. سر اس وقت کے ہوم سیکٹری نے خسرو پرویز, مجھے یاد ہے میں اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا جو قذافی اسٹیڈیم میں ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہماری ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ یہ حقائق منظر عام پر لائی ہے کہ اس سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے وہ تانے بانے نہیں, خسرو پرویز خان سینئر موسٹ بیوروکریٹ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ ادھر سے یہ ٹرینڈ لوگ ادھر لائیں گے. مقصد پاکستان کو بنیادی کرکٹ کے میدان میں سیکیورٹی کی بات اگر کریں نا اس بار, فتنہ خوارج کو رینٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس ایکٹیویٹی کے لیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سرگرمی جو ہے
اس کو بحال ہوتے ہوتے دیر لگی ہے, اب ان کے پیٹ میں پھر مروڑ اٹھے گا, تو اور تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ ہے اور چاقو چوبند ہے, لیکن سوشل میڈیائی اٹیک انہوں نے کرنا ہے خوفناک طریقے کا, کوئی نہ کوئی چیز کو میگنیفائی کر کے اس کو بڑا کر کے پروپیگنڈا ہونا ہے, اور ایک دم آپ کے نروز کو انہوں نے فریز کر دینا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اطلاع ہے, اور خاص طور پہ ٹک ٹاک اور انسٹا کے اوپر, تو خدا کا نام ہے اس کے اوپر یقین کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیں, کاؤنٹر چیک ضرور کریں. کاؤنٹر چیک تو بعد کی بات ہے, پہلے اپنے آپ کو ریئیکشن دینے سے پہلے, اس کو آگے پھیلانے سے پہلے, اس کو پھیلانے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ہولڈ کر لیں اپنے آپ کو کہ نہیں ابھی میں نے یہ ایکشن نہیں کرنا. اور آپ دیکھیے گا اس سے بہت زیادہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, قوم کو بھی فائدہ ہوگا. آلریڈی 29 سال کے بعد یہ میلہ سجنے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ نہیں, وہ تو ہارس اینڈ کاٹل کا ہے نا, کرکٹ کا بہت بڑا ایونٹ جو ہے نا, 2010 میں تو ہمارا آفس تھا وہاں پہ جس کے نیچے اٹیک ہوا تھا. نہیں, اتنے بڑے ایونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 29 ایئرز کے بعد 96 کے بعد یہ شاید پہلا جی 96 کے بعد, اس وقت ورلڈ کپ آیا تھا بالکل ورلڈ کپ کے بعد یہ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے آج وہاں پہ سی ایم صاحبہ کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی اچھی پرووائڈ کی ہے, اس سے وہ مطمئن نظر آ رہے تھے. اچھا, جو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے وزٹ کیا, رضی دادا نے وزٹ نہیں کیا, ایسا ہے نا, قذافی اسٹیڈیم کا, تو آپ وہ بتائیں نا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے اور دونوں میں چینج کیا آیا ہے. سنا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. اصل جو بات ہے نا جی قذافی اسٹیڈیم کی, جو اس کی اب تزئین و رائش تو لفظ نہیں کہہ سکتے, تزئین و رائش چھوٹا پیچھے رہ جاتا ہے, یہ پورا اسٹیڈیم نیا بنا ہے. سوائے ایک انکلوئر کے پورا اسٹیڈیم زمین سے لے کے ٹاپ تک جو ہے یہ پورا نیا بنا ہے. اس میں مطلب 30 سے 32 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. وی وی آئی پی انکلوئرز جو ہیں اس میں تعداد بڑھا دی گئی ہے, پہلے کم تھی, اب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو عام انکلوئرز ہیں جن میں تعداد کم ہوتی تھی, اس کو انہوں نے بلائی منزلوں تک لے گیا. مطلب جیسے ایک غریب آدمی کا گھر ہوتا ہے نا, 4 بیٹے ہوتے ہیں, جیسے جیسے شادی ہوئی جاتی ہیں اوپر ایک منزل پڑتی ہے, اوپر کمرہ, اوپر کمرہ, اینڈ میں وہ جو واسا والوں کا سیوریجی چوک ہو جاتا ہے. لیکن ادھر محسن نقوی صاحب نے بڑا زبردست سیوریج سسٹم بچھایا ہے. ایون جو انکلوئر اور پلیئرز یعنی کہ گراؤنڈ اور یہ تماشائیوں کے درمیان جو ایک ایریا ہے, اس کو خندق نما کھود کے, اور اس کی سیفٹی پلیئرز کے لیے کہ جو مہمان یہاں پر پاکستان میں قذافی اسٹیڈیم میں کھیلیں گے, ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے. تبھی تو سی ایم صاحبہ کی تعریف کی ہے, انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے. اس میں ایک اور بھی بات ہے نا کہ وہ سیکیورٹی سے زیادہ جو کرکٹ کے گراؤنڈ کا, اگر آپ بارش کے دوران کبھی قذافی اسٹیڈیم سے گزرے ہوں, میرا تو آفس رہا ہے, تو وہاں پہ پانی بہت کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے شاد باغ میں نہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ جو نچلی مطلب آپ یہ سمجھیں علاقے ہیں, دموریا پول جتنے ساری عمر ساڑی بچپن گزرے ہے, مصری شاہ, اتھے تو بس وہ کہنے کہ چوہا بھی وہ اس کو بھی یونین آ جائے, ہو گیا آپ کی طرف سے ہو گیا. لیکن اب سنیں اب مسلم لیگ کی حکومت نے ہی انہوں نے ہی ادھر جو ریلوے اسٹیشن سے برج اٹھا کے اکموریا پول, دموریا پول, کیا خوبصورت رستہ بنا دیا ہے کہ, اور جو چھوٹی پولی ہوتی تھی, جو دن بدن مطلب جو چھوٹی پولی ہوتی تھی شیرہ والا گیٹ کے اپوزٹ, لاہور کے جو دروازے ہیں 12-13 ان میں ایک شیرہ والا گیٹ بھی ہے, اس کے اپوزٹ جو ریلوے لائن کے نیچے چھوٹی پولی ہوتی تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہی یہ حمزہ شہباز شریف کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی پل کو بھی پل بنا دیا ہے. اب وہاں سے کاریں گزرتی ہیں, پہلے صرف موٹر سائیکل اور سائیکلیں گزرتی تھی. لیکن بہت آپ اندازہ کریں کہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس کی تعمیر 9 ہو گئی 117 دنوں میں, ٹھیک ہے, اور 9 سال سے پشاور کا اسٹیڈیم جو ہے وہ زیر تعمیر ہے. دکھ بڑا گہرا ہے, ہم اپنی خوشی منا رہے ہیں, لیکن ہم کے پی کی بھی بات کر سکتے ہیں, کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا, بے بریک میں ایک مزیدار سی بات سنا رہی تھی رسی دادا کو. آپ رہ نہیں تھے.
میں کہ تو ان کہہ کی رہا ہوں سمجھ نہیں آتی ہے میں تو نون لیگ والوں کی میں نہیں یہ کہہ یہ رہا کیوں ہوں اتنا کام کرواتے ہیں کہ اتنا کام کرواتے ہیں لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی کام ہے جوان دی موت. اب آپ اندازہ کیجئے, ویسے ہی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن برطانیہ کی ایک این جی او آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اسکولوں کے اندر اضافی کمرے بنا کے دینا چاہ رہے ہیں جن اسکولوں کے اندر کمروں کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے, تو حکومت پنجاب نے کہا پرائمری اسکول یا ہائی اسکول, حکومت اور ان پنجاب میں باتھ روم بھی تھے, مطلب بچوں کے لیے بہتر. حکومت پنجاب نے کہا جی پیسے ہمیں دے, ہم بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سوری, ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے, ہم اس کالج کی جو کونسلز بنی ہوں گی, سکولز کی جو کونسلز ہوں گی, ان کو دیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کی نگرانی میں یہ کمرے بنیں گے. آپ کے پاس فنڈ آیا تو وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ سائیں بزدار کی حکومت تھی, تو بزدار سائیں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. تو ابھی پچھلے ہفتے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ آرڈر پاس کیا, اور بہانہ کیا بنایا کہ جناب ایک مخصوص اماؤنٹ میں رکھ 80,000 یا 1,80,000 سے اوپر اگر وہ ہیڈ ماسٹر نے یا وہ سکول کی جو ایڈوائزری کونسل ہے انہوں نے خرچ کرنا ہے تو وہ خرچ نہیں کر سکتے. پھر کیسے بنیں گے وہ کمرے جو تھے وہ تو لاکھوں روپے مالیت کے تھے. تو وہ کہیں کہ بھائی وہ آپ لمٹ کو اپروو کرنے کی ہم نہیں کرتے, آپ پیسے جو ہے صوبائی حکومت کو دیں. تو وہ چلی گئی تھی این جی او واپس. لیکن بہرحال وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ پاور بڑھا دی ہیں, الاؤ کر دیا ہے. تو فیصلہ سازی ایسے ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہاں پہ جب وہ قرم ایجنسی کے اندر مسائل پیدا ہوئے تو کلینکل ویلز کی جو گاڑیاں تھیں, بسیں جو تھیں, وہ پنجاب سے چیف منسٹر صاحب نے بھیجی ہیں. تو اسی طرح یہ جو ٹیم جس نے قذافی اسٹیڈیم بنایا ہے نا, وہ ادھر بھیج دیں, وہ پشاور کا اسٹیڈیم بھی بن جائے گا, تو وہ ان کو احتجاج کرنے کے لیے بسوں میں بھر کے ادھر نہیں آنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے رضی دادا, میں آج دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی سکرین پہ مجھے وہ ویڈیو بڑی اچھی لگی. دیکھیں جب حکمران صاحب اقتدار لوگ عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں, یقین کریں بات روٹی کی نہیں ہوتی, بات دوسرے شخص کو عزت دینے کی ہوتی ہے. جب محسن لیکن روٹی اپنے پلے سے ہونی چاہیے, سیلانی ٹرسٹ کے لنگر خانے سے نہیں ہونی چاہیے. اس میں میں اتفاق کرتا ہوں. اور محسن نقوی صاحب نے ایک طرف وہ ان 2500 مزدوروں کو جنہوں نے 117 دن میں قذافی اسٹیڈیم کی اتنی بڑی امپائر بنا دی, یہ ان کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ محنت کشوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے. اور دوسری طرف سنیں ذرا, بڑی ذرا کافیہ ردیف ملائیں ذرا, محسن نقوی ایک طرف اسٹیڈیم مکمل ہونے کے بعد مزدوروں کو خوش کرنے کے لیے 2500 مزدوروں جو 2-2.5 مہینے سے گھر بھی نہیں گئے, ان کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بھی ملاقات ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے ادھر انہوں نے محسن نقوی نے علی امین گنڈا پور کو کان میں کہا ہوگا کہ تمہارے پاس جتنے بھی زیر التوا پروجیکٹ ہے نا, یہ 2500 بندے آگے ہیں, میں تمہیں انہیں بھیج رہا ہوں, تم تو اسلام آباد بندے بھیجتے ہو نا, میں وسیع تر مفاد میں آپ کے پاس بندے بھیجتا ہوں. یہ 2500 بندے جن ہیں جن. اگر کان میں یہ بات کی تو یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھئی چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے, جو چیمپئن ٹرافی کا ٹائم ہے وہی آپ کے احتجاج کا ٹائم ہے, یہ اسی ٹائم میں احتجاج کی کال کیوں دیتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم آتے ہیں, لیکن دیکھیے اس ٹائم یہ اس لیے اس کی احتجاج کی کال دیتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک فرد ہوتا ہے جس کو ہر اہم موقع کے اوپر نا ایک ہی پڑی ہوتی ہے کہ انو مینو تے منو بھی گنو, منو وچ گن. ریلو کٹا نہیں تھا. بچپن میں ہم کرکٹ گلی میں کھیلتے تھے, تو مطلب ہم جیسے دوست تو اچھی بولنگ کرا رہے ہیں یا اچھی فیلڈنگ کر رہے ہیں یا بیٹنگ کر رہے ہیں, ہم تو اوپر اپنا نام لکھواتے تھے. ایک محلے میں ایسا دوست بھی ہوتا تھا جو ریلو کٹا رہنا پسند کرتا تھا. وہ ریلو کٹا جو ہوتا تھا وہ بڑا مزے کا, نہ وہ بولنگ کا نہ بیٹنگ کا, اور وہ دونوں طرف باریاں لیتا تھا. تو یہاں سیاست میں بھی ہمارے یہاں نا کوئی ریلو کٹے ہیں.
ٹھیک ہے نا. جن کا نہیں سیاست میں ریلو سیاست کٹے کیا ہیں یا ان کا صحافت میں بھی ریلو کٹے ہیں, صحافت میں بھی ہوں گے, لیکن ان کا اگر لیڈر اور بانی ہی ریلو کٹا ہو رضی دادا تو پھر کہاں جائیں, یہ بتائیں مجھے. اگر ان کا لیڈر اور جو بانی ہے ان کا اگر وہی ریلو کٹا ہو تو پھر کہاں جائیں. نہیں دیکھیں آج کل آپ کا کیا کچھ قصور نہ ہے؟ کہیں, آج کل نا نہیں احتجاج کی کال آتی ابھی نہیں تک سے. ان کی اپیل فائل نہیں ہوئی, سزا ہو امین چکی صاحب نے ہے. لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ ڈوریاں وہ ہلاتے ہیں 19واں دن ہو گیا ہے آج, میرا مطلب ہے سزا کی پرناؤنسمنٹ کا ابھی تک اپیل فائل نہیں ہوئی ہے. وکیل جو ہے ان کو فیسیں دینے کے لیے زمینیں بیچنا پڑ رہی ہیں کے پی کے کی, تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر سے. کیسے مجھے یہ بتا دیں پھر احتجاج. شمائلہ میں آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ جب بھی کوئی ملک میں اچھا کام ہونے لگتا ہے, آپ دیکھیں نا 8 فروری کل ہے, کل 8 فروری ہے, کتنا خوبصورت یہ جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے یہ دوستانہ میچ کل ہونے جا رہا ہے. تو لچ تال دیا بیچ میں پی ٹی آئی نے کہ جناب ہم لاہور میں جلسہ کریں گے. اچھا اب اس کے بعد 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پر بھی. یہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے 19 فروری کو. یار کوئی آگے کر لو, کوئی پیچھے کر لو. آپ کو پتہ ہے یہ شیڈول آیا ہے جو اس کا اپنا کیا نام ہے اس کا, ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو شیڈول آیا ہے, اس میں جیلانی پارک میں ایک ڈاگ شو بھی ہو رہا ہے اور 19 کو ہی ہو رہا ہے. سب سے جو خوبصورت ڈاگ ہوگا نا اس کو انعام دیا جائے, ٹرافی ملے گی. نہیں تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے نا جب رانا مشہور آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ نہیں کچھ نہیں کہا, میری بات پھر دور چلی جاتی ہے شمائلہ. ماضی میں نہیں اتنی دور نہیں جان دیں. ماضی میں جب ہمارے ہاں سپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, رانا مشہور جو اس وقت وزیر اعظم کے ایڈوائزر برائے یوتھ ہیں, انہوں نے کتنے زبردست یہاں پر کھیلوں کے مقابلے کروائے اور وہاں پر ایک ڈونکی ریس بھی کرائی. گدھا ریس, اوئے ہوئے ہوئے. میں اگلے دن صبح اٹھا, میں نے وہ گدھا ریس دیکھی نہیں, لیکن صبح اٹھ کے میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ قصور کے راجو نے گدھا ریس جیت لی 2 درتیاں مارنے کے بعد. میں کہ یہ کون سا گدھا ہے جس نے اخباروں کی زینت خبر بن گئی ہے اور یہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے. تو مجھے آپ نے پھر اس گدھے کا انٹرویو بھی کیا تھا. میں قصور گیا, میں نے اس جس نے وہ ریس جیتی, میں نے اس گدھے سے پوچھا ہائے 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 کہ تم کیا کھاتے ہو اور کس طرح تم نے کامیابی حاصل کی. تو گدھے نے جو کیا جواب دیا, اس گدھے نے کہا مطلب اس نے کہا کہ یہ جو ہم گدھے ہوتے ہیں, ہم پہ جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ہم بڑا تیز بھاگتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے تیز بھاگتا بندہ کہاں جاتا ہے. کئی جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی تیز نہیں بھاگتے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ڈونکی راجا جو ہوتے ہیں نا, ڈونکی راجا اسی میں سے نکلتے ہیں, گدھا ریسوں میں سے ڈونکی راجا نکلتے ہیں. تو بہرحال پاکستان میں ایک اور بڑی اچھی مزے کی بات ہے رشید دادا, آپ تو بڑا کیلکولیٹڈ اعداد و شمار ہیں, فیکٹس اینڈ فگر کی بات کرتا ہے رضی دادا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اینیملز ہیں, اگر جو مال شماری جیسے مردم شماری انسانوں کی ہوتی ہے, جانوروں کی مال شماری ہوتی ہے, اب تک کے ریکارڈ کے مطابق لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے جو مال شماری کرائی ہے, پھر میں گل کراں گا گل دور چلی جائے گی. سر پاکستان میں جانوروں کی تعداد میں گدھوں کی تعداد اضافہ ہوا ہے. اور میں نے بھی پڑھا ہے, کنگ ان کا میں نے بھی ڈیٹا پڑھا. کنگ کہاں ہے؟ کنگ میں پھر کہوں گا گدھوں کی تعداد میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. تو میں نے وہ ڈیٹا پڑھا ہے, اکنامک سروے آف پاکستان ہے. ناظرین آپ خود ابھی اکنامک سروے آف پاکستان گوگل کریں اور خود دیکھ لیں گزشتہ. ہمیں نیگیٹو نہیں لینا کیونکہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے, آپ دیکھ لیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پارٹی ہے جس کی آپ کہیں سے گھما پھرا کے, سمجھ تو سارے گئے ہی ہوں گے, ان کو ملک کی عزت کا خیال کیوں نہیں ہے جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں اس میں میں ایک بات, اس وقت اگر ان کو خیال نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ میں نے گل بھول جانی. تھوڑی عمر ہوگی ہے گل کرن نہیں نہیں, ایک گل میری سن لو. مودی صاحب جو ہیں وہ آج دورے پہ جا رہے ہیں امریکہ کے, اور وہاں پہ اس پارٹی کے جتنے ٹرولز ہیں, جتنے چماٹ ہیں, وہ انڈین جرنلسٹوں کو اس بات کے لیے اپروچ کر رہے ہیں, برائب کر رہے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں کہ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے نا, مودی صاحب بیٹھیں گے ساتھ میں, ٹرمپ بیٹھیں گے,
تو وہ انڈین جرنلسٹوں کو اس بات کے اوپر برائب کی جا رہی ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بانی صاحب جو جیل میں 14 سال کی سزا بھگت رہے ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں ٹرمپ صاحب سے کہ جناب دیکھیے وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ہوئی تھی اور یہ ہے اور وہ ہے. ٹرمپ اس پہ جو بھی ری ایکشن دے گا اس ری ایکشن کے اوپر سوشل میڈیا پہ طوفان ہم اٹھا لیں گے. اچھا یہ ہمارے مرتضی سولنگی صاحب نے یہ خبر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ جو ہے اپروچ کیا جا رہا ہے اور پلانٹ کیا جا رہا ہے ایک جرنلسٹ جو سولنگی صاحب جو ہیں چونکہ ان کے کراس دا بارڈر بھی جرنلسٹوں کے ساتھ جرنلسٹک رابطے ہیں وزیر اطلاع رہے ہیں تو وزیر اطلاعات کے تو جرنلسٹک رابطے ہوتے ہیں تو ان کے رابطے ہیں تو ان کو بھارتی جرنلسٹوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ بھائی جان یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اور برائب تک کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو امریکہ پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کو انفارم کر رہے ہیں بر وقت. تو شمائلہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی ہے اور اس میں ایک پی ٹی آئی کا جو احتجاج کا اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے اب دفعہ 144 لگا دیے اور یہ کہا ہے کہ کوئی جلسہ کوئی احتجاج کوئی دھرنا کوئی ریلی نہیں ہوگی پورے پنجاب میں 100 دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. کیا مقصد ہے کہ اتنی خوبصورت ایک ایکٹیویٹی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو تقریباً 19 20 29 30 سال بعد ہو رہا ہے پاکستان میں اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں سوری معافی چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے جرنلسٹ اسپیشلی سپورٹس جرنلسٹ پاکستان آ رہے ہیں اور یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے حالات خراب ہیں. ہم سے بیسیکلی وہی بات جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں ہماری جو دوست ملک کی کرکٹ ٹیم کے اوپر سری لنکا کے اوپر اٹیک کر کے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں بدنام کرنے کے لیے اور ہم سے کرکٹ چھیننے کی جو سازش اس وقت ہوئی تھی آج وہ سازش ہماری ایک سیاسی جماعت اعلان کر رہی ہے کہ ہم نہ 8 فروری کو احتجاج واپس لیں گے نہ 19 فروری کو جب پہلا چیمپئنز ٹرافی کا خود نالائق کچھ کر نہیں سکے اور دوسروں کا ہوتا دیکھ کے ان کو کچھ نہ کچھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے سیدھی بات کرنے دیا کریں کہ غصے سے مت دیکھا کریں مجھے. پی ٹی آئی نے 30 سال پہلے ہی گانا گا کے بتا دیا تھا کہ جدوں کڈیا جلوس بات شہر چتالی لگ گئی. یہ غریب ہے یہ فسادی ہے یہ فسادی ہے لیکن انہوں نے اپنے ایجنڈے کا اعلان کر دیا تھا 30 سال پہلے ٹھیک ہے نا. اچھا 30 سال پہلے بڑی مطلب دور کی نظر ہے 30 سال پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ شہر سے چتائی لگ گئی جی لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے سوچ سمجھ کے باہر نکلے گا. یہاں لینی ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رسید دادا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ابھی کر رہے تھے کہ مودی ان سے ملنے جا رہے ہیں. بات پہلے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کی. ایران پہ جو پابندیاں لگائی ہیں اس طرح سے آئل وار نہیں چھڑ جائے گی؟ دیکھیے آئل وار تو نہیں چھڑے گی لیکن بنیادی طور پہ ایران کا آئل جو ہے وہ عالمی منڈی میں بلیک میں جا کے بکتا ہے صحیح تقریباً آدھی قیمت کے اوپر. روس کے اوپر پابندیاں ہیں تو روس کا تیل عالمی کمپنیاں خریدتی ہیں 60% کے اوپر اور اگر آپ اگلے 20 سال کی کمٹمنٹ بھی کریں تو آپ کو 40% پہ بھی مل جاتا ہے. بھارت کی بہت ساری کمپنیوں نے اس وقت یہ دھندا اپنایا ہوا ہے کہ وہ روس سے عالمی منڈی کی 40% کے اوپر آئل خریدتے ہیں اس کو ممبئی لاتے ہیں ریفائن کرتے ہیں اور ریفائن کر کے یورپ کو بیچ رہے. کیا بات یعنی روس سے تیل خرید کے جو کہ جنگ کا ایک فریق ہے اور بیچ وہ جرمنی کو رہے ہیں جو کہ جنگ کا دوسرا فریق ہے اور اس دونوں میں سے اپنا رزق حلال نکال رہے ہیں. لیکن دیکھیے ٹرمپ صاحب کی یہ جو احمقانہ قسم کی پالیسیاں ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ایریٹک بیہیویئر جو ہے ان کو کسی نفسیات دان کو دکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے یعنی وہاں کے یوتھیے کا انٹرویو ہو رہا تھا تو میزبان اسے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹیرف لگا رہے ہیں یہ یو ہیو ٹو پے اٹ. تو وہاں کے یوتھیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اینکر کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں یہ کمپنیاں پے کریں گی. اس نے کہا نہیں کمپنی پے نہیں کرے گی
یہ جو ٹیرف میں اضافہ ہے یہ آپ کو پے کرنا پڑے Ultimately ہم کریں گا. گے. انہوں نے کینیڈا کے اوپر پابندیاں لگائیں, ٹیرف ریسٹرکشن لگائیں, ٹھیک ہے, اگلے ہی لمحے اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے 30 دن کے لیے سسپینڈ کر دی. انہوں نے میکسیکو پہ پابندیاں لگائیں, 24 گھنٹے سے کم عرصے میں اس نے سسپینڈ کر دی. انہوں نے چین کے اوپر پابندیاں لگائیں, ٹھیک ہے, اور چین نے بھی جوابی پابندیوں کا اعلان کیا, لیکن ٹرمپ صاحب وہاں سے بھی یو ٹرن مار گئے. تو اب 3 جگہ کے اوپر اعلان کر کے موصوف جو ہے وہ یو ٹرن مار چکے ہوئے ہیں. طبیعیات تو کافی ملتی جلتی ہیں. He is a very good guy, he is a very intelligent, handsome guy. اس طرح کی جتنی ان سے جو ہے وہ واہیات باتیں کروا لیں کسی کے بارے میں بھی, وہ ہر ایک کے بارے میں ویری گڈ بوائے, ویری گڈ اسپورٹس مین, ویری گڈ فلانا, ویری گڈ ٹمکانا, اینڈ ہی ہیز بین گڈ فرینڈ آف مائن, ایوی نال کہہ دیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اس وقت انہوں نے ایران کے اوپر یہ پابندیاں لگائی ہیں. بنیادی طور پہ ایران پہ پابندیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی عرب ممالک کو کہا کہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھائیں. بالکل. ایم بی ایس کی قیادت کے اندر عرب ممالک نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب ایران کو ایک ریونیو چاہیے نا, اسے $100 اگر چاہیے, اور آپ ایران کے اوپر اگر پابندیاں سخت کریں گے تو ایران کے تیل جو کہ بلیک میں اس نے بیچنا ہے اس کی قیمت اور گر جائے گی, وہ تیل کی پیداوار بڑھا دے گا. تو عالمی منڈی کے اندر تیل کی سپلائی زیادہ آئے گی تو اس کی قیمتیں گر جائیں گی. تو طلب اور رسد کا معاملہ ہے. ٹرمپ صاحب بیسیکلی قیمتیں تیل کی نیچے لانا چاہ رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ اس کے ذریعے افراط زر پہ قابو پا کے اپنے امریکنز کو ریلیف فراہم کریں گے. کیسے ریلیف ملے؟ حالانکہ اگر انہوں نے میکسیکو, کینیڈا اور چائنا تینوں کے اوپر ٹیرف میں اضافہ کر دیا تو امریکن کی زندگی عذاب ہو جانی ہے. آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک انڈوں سے بھرا ہوا کنٹینر ہوتا ہے نا, وہ لوگ لوٹ کے لے گئے, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈوں کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ٹرمپ صاحب کے 20 جنوری کے بعد سے انڈوں کی قیمت کے اندر ہوش ربا اضافہ ہوا, پتہ نہیں ہے. مرغی تو بڑی خوش ہوئی ہوں گی ویسے ٹرمپ صاحب کا اور انڈوں کا کیا تھا؟ دیکھیں جی, جس مرغی کے انڈے کی ویلیو بڑھ جائے, مرغی نے کون سا انڈے کے پیسے لے کے اپنے بچوں کی شادی کروانی ہے, مرغی کو کہاں ملنا ہے. نہیں ویسے ہمارے ہاں بھی ایک مرغی پال سکیم شروع ہوئی تھی, وہ کسی نے کہا تھا, قاسم کے ابو نے جو شروع کی تھی. نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو پہلے انڈے دیں گے, پھر بچے دیں گے, پھر چوزے دیں گے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 5 مرغیاں دیں گے اور 1 مرغا دیں گے. یہ میں بات کلیئر کر دوں, وہ مجھے یہ اس میں پر سر بھی بات کلیئر کر دوں. 5 مطلب مرغیاں 1 مرغا, یہ میں آپ کو یہ بات کہیں کلیئر کر اپنا وہ آگے والا ویژن تو نہیں دے رہے. یہ میں آپ کو بات ایک کلیئر کر دوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر دیہات میں غربت کے خاتمے کے لیے پولٹری انیشیٹو لیا گیا تھا, اور ایک پولٹری انسٹیٹیوٹ راولپنڈی میں قائم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بینگ اے پاکستانی, آپ اگر اپنے ڈسٹرکٹ یہ جو ہوتا ہے ہسبینڈری آفیسر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر نا, ویٹنری آفیسر, سوری ڈسٹرکٹ ویٹنری آفیسر ہوتا ہے. ہسبینڈری کون سا میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ یہ خامدوں کا بھی کوئی آفیسر لگا ہے. یا تو مرغیاں حامد کے بغیر ہی انڈے دے دیتی ہیں. نہیں, ویٹنری آفیسر جو ہوتا ہے, تو یہ ویٹنری میں اگر آپ اس کو جا کے یہ کہیں کہ مجھے آپ 4 مرغیاں اور 1 مرغے کا سیٹ منگوا دیں, تو وہ آپ سے باقاعدہ پیسے لے لے گا, وہ خزانے میں جمع کروائے گا, اور وہاں سے ایک پنجرے میں یہ سیٹ بند کر کے وایا ریلوے آپ کو ڈیلیور ہوگا. میں منگوا چکا ہوں ذاتی طور پہ, میں اس لیے بات کر رہا ہوں. وہ ارینج والی ہوں گی یا لو والی ہوں گی؟ یہ تو ان کو پوچھ کے, یہ تو ان کا انٹرویو ہمارے حسین صاحب کے والد صاحب کریں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, امین حفیظ صاحب اس کا انٹرویو کریں گے مرغی کا, تو پھر پتہ چلے گا نا کہ لو میرج ہے یا ارینج میرج. مرغی کا انٹرویو نہیں بنتا اس میں, شمائلہ مرغے کا انٹرویو بنتا ہے جی بیک وقت 4 شادیاں, اس کی تو موج لگ گئی, اور وہ بھی اجتماعی شادیاں. اچھا وہ ڈیلیور ہو جاتا. مطلب ہم نے یہ کیا تھا, میں اس ریڈیو پروگرام کیا کرتا تھا, ہم نے ریڈیو پروگرام میں اناؤنس کیا, سینکڑوں لوگوں نے جا کے وہاں پہ پیسے جمع کروائے, اور وہ جب چیزیں آئیں اور وہ ان لوگوں کو ڈیلیور ہوئیں, آئی واز وٹنس آف دیٹ. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انیشیٹو بہت عرصے سے چل رہا تھا. جس طرح کے سیلانی کی
अपना लंगर खाने और सैलानी की पनाह गाहें, ये भी बहुत पुराना चल रहा है। उन्होंने जाके सिर्फ एक बोटी ते एक आलू ते नाल शोरबा पा के ते तकसीम करके तस्वीर बनाई और उनके सोशल मीडिया ने कि जनाब लंगर खाने खोल दिए, ये कर दिया। वो सैलानी का इनिशिएटिव है, वो शरीफ आदमी है, शरीफ लोग हैं। इन्होंने कहा कि जी हमने आपके यहाँ एक वक्त खाना तकसीम करने आना, उन्होंने कहा जी आ जाए, हम किसी को क्यों रोकें। और उन्होंने वो पूरे का पूरा आइडिया ही कैप्चर कर लिया उनका। ये होता है कि आप किसी के सोशल मीडिया को क्रेडिट देना बनता है। घर जाएं, आप किसी के घर जाएं, चले छड़ो पर। अच्छा नहीं, वो मुर्गी बात हो रही थी। अच्छा छोड़े अमीन साहब, मुर्गी अंडा छोड़े, कट्टापाल स्कीम भी थी। वो कट्टापाल स्कीम भी पुरानी है। हाँ, आपको मैं याद दिलाऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना पिछले से पिछला दौर 90 वाला दौर जो था, उसमें अगर आप कट्टा नहीं बेचते थे तो आपको हर 3 महीने के बाद उस वक्त 5,000 रुपए आता था। मुझे याद है, मैंने इसकी खबर भी दी हुई है, इस पे प्रोग्राम भी किया हो। तो जो सांड पाल स्कीम होती थी, चले फिर बात दूर चली जाती। फिर बात कराची में बहरी अमन मशकों का आगाज हो चुका है। कोई और भी मुल्क की तरक्की की बात कर लें, क्या बात है। देखिए जी, पाकिस्तान की अफवाज, अच्छा चलिए, इस वक्त पहली तो बात यह है कि हमारी पाकिस्तान नेवी वाहिद फोर्स है जिसके अंदर हवाई जहाज भी है, बहरी जहाज, हवाई जहाज जिसके अंदर बरी के ऊपर लड़ने वाले वो मैरीन भी शामिल है। हमारे मैरीन जो है हमारी नेवी के, दे आर सेकंड टू नन। और जिसके अंदर जेरे आब दोजे और जिसके अंदर सतह आब पे चलने वाले वो भी शामिल है। लेकिन ये इवेंट जो है ना, ये दुनिया का बड़ा इवेंट बन गया है। ये वाहिद इवेंट है 60 ममालिक जिसके अंदर 3 ममालिक जिनको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अमेरिका बहादुर, अपना भाई चाइना और रूस, 3 ममालिक जो कि बड़ी कुव्वतें हैं इस खित्ते की और इस दुनिया की, और वीटो पावर भी है, और तीनों वीटो पावर है। उनकी फोर्सेस जो हैं नहीं आया तो इंडिया नहीं आया। इंडिया तो क्रिकेट के लिए भी नहीं आया। बांग्लादेश आया, श्रीलंका आया, ठीक है, और भूटान आया, ठीक है, और नेपाल के जंगलात, अच्छा खैर उसकी नेवी तो है ही नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे ममालिक आए हैं जिनका हमने नाम भी शायद कम सुना हो। और 50 से ज्यादा ममालिक, 60 से ज्यादा ममालिक हैं। अभी पिछले दिनों मुझे ना यहाँ पे नेवी वॉर कॉलेज है, वहां पे उनके जो है ना वो मीडिया के रिलेटेड बरखुरदार, वो अपने जूनियर रहे हुए हैं, जर्नलिज्म से ही गए हैं, तो उन्होंने चाय पे बुलाया, तो वो सारी ब्रीफिंग उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इस रीजन के अंदर इतना बड़ा इवेंट है ये कि पिछले दिनों जब इस एक्सरसाइज के तहत कराची में जहाज उड़े तो अहले कराची परेशान हो गए कि क्या हो गया, कोई हमला तो नहीं हो गया। क्योंकि वो सऊदी अरब के जो आए हुए हैं ना इस एक्सरसाइज के अंदर, वो सऊदी अरब के जहाज उतरे थे कराची की पोर्ट के ऊपर, जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। फसाद में रौनक होगी, कलर आ गई। अच्छा, इसमें ना सबसे ज्यादा जो अहम बात है कि इस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी जो है अब तक की इतलात के मुताबिक $373 बिलियन है, ठीक है। जो फिलॉसफी है वो ये है कि समुंदर के अंदर से हम जितना जीडीपी, मैरीन जीडीपी कर सकते हैं, क्या बात है, क्या बात, ये इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी $1000 बिलियन से ज्यादा का जीडीपी हम जाया हमारा हो रहा है हर साल, अगर हम समुंदर में अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लें और पूरी तरह उनकी हिफाजत कर लें। तो वजीर आजम, आपका वो गला खराब हो रहा है, मैं अब तो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी पे अब सबसे ज्यादा जोर दिया है। ये जो कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज किया जा रहा है, समुद्री रास्तों को महफूज किया जा रहा है। मुझे तो रजी दादा वो बात एक दफा जब मुझे अमरीकी बैरी बेरे कार्ल विल्सन पर जाने का इत्तफाक हुआ, उन्होंने हमें पाकिस्तानी और इस खित्ते के जर्नलिस्टों को अमरीकी बैरी बेरे पे जो बहरीन में था तो उसमें हमें लेकर गए, और उधर जाके बहरीन में हमें बुखारा अरब में ये देख के और ये सुन के फिजिकली हमें इतनी खुशी हुई कि जो इस खित्ते की जिसमें इतने बड़े ममालिक मौजूद हैं, उन अफवाज की क़यादत जो है वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स के पास। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में एक्सरसाइजेस होने जा रही हैं, मतलब हमारी आज उनका इफ्तिताह हो गया है। नहीं हो गया है ना अमीन साहब, मेरा यही क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज क्या होगा, ये जो एक्सरसाइजेस होने जा रही हैं, ये शुरू हो चुकी हैं, उन
پورے پاکستان کا پوری دنیا میں کیا امپیکٹ پڑے گا, کیسا؟ دیکھیں جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری افواج اتنے اور سارے ان کنٹریز کا اس میں انوالو ہو رہے ہیں, یہ جو مشقیں ہوتی ہیں یہ اتنی مطلب دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہے کہ لوگوں کا, دیگر ممالک کا پاکستان کی افواج کے پاس آ کے سیکھنا وہ ایک اعزاز ہے ان کے لیے کہ ہم پاکستان کے اکیڈمیوں میں جا کے, نیول اکیڈمی میں, اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں, اور اس سے جو تمام ممالک ہیں اس سے بہت سیکھتے ہیں. اور چونکہ پاکستان سکھانے میں آپ کو پتہ ہے کھلے دل سے سکھاتا ہے, پاکستان سکھانے میں بڑا ماہر ہے, اور ہم انٹرنل میٹرز سبق بھی سکھا دیتے ہیں. انٹرنل میٹرز اور کوئی اگر ہماری سبق سکھانے سرزمین پہ کی آئے طرف تو ہم میلی بڑا آنکھ سے کرارا دیکھیں. سبق سکھا سکتے ہیں, اور بڑی خوشی کا دن تھا آج, بڑی اچھی اچھی خبریں تھیں اور آگے بھی بڑی اچھی ہونے جا رہی ہیں, اور ان ایکسرسائزز کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا انشاءاللہ. اس پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.